اپوزیشن تحریک چلانے کی تاریخ کا بھی صحیح انتخاب نہیں کر سکتی، وہ عمران خان کو نہیں گرا سکتی. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. مہنگائی مارچ ہوگا. ایک ملک میں ہم صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن چاہتے ہیں اور جلد از جلد چاہتے ہیں. سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعات کو روکنے کے لیے ریاست کیا کر رہی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، بدعنوان اداروں میں پولیس سر فہرست، عدلیہ کا دوسرا نمبر. کیا پی ڈی ایم کا مہنگائی مارچ موجودہ حکومت کو گھر بھیج سکے گا؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری سے، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس، سینئر تجزیہ کار سلیم صافی اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. سانحہ سیالکوٹ کو آج 5 روز ہو چکے ہیں، لیکن اس سانحے کے زخم تاحال مندمل نہیں ہو سکے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایسا واقعہ ہوا تو ریاست ایسے واقعات پر خوف زدہ نظر آئی. ہر واقعے میں ملوث ملزمان یا تو سزا پانے کے بعد ہیرو قرار دیے گئے یا پھر اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو گئے. اگر ہم گزشتہ 10 سالوں میں پیش آنے والی کچھ واقعات پر نظر ڈالیں تو 4 جنوری 2011 اسلام آباد میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو سیکیورٹی پر معمول اہلکار ممتاز قادری نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. 2 مارچ 2011 اسلام آباد میں وفاقی وزیر اقلیتی امور شہباز بھٹی کو معلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. نومبر 2014 کوٹ رادھا کرشن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام پر مشتعل ہجوم نے مسیحی جوڑے کو قتل کے بعد ان کی لاشوں کو جلا دیا. ان کی جو بیگم تھی وہ پریگننٹ تھی. 13 اپریل 2017 مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام پر مشرال خان کو مشتعل طالب علموں نے ایک الزام پر تشدد کر کے قتل کر دیا. 4 نومبر 2020 خوشاب میں سیکیورٹی گارڈ نے بینک مینیجر کو توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا. 3 جولائی 2021 صادق آباد میں پولیس اہلکار نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الزام سے بری ہونے والے شخص کو مختلف وار کر کے قتل کر دیا. 3 دسمبر 2021 سیالکوٹ کی فیکٹری میں مشتعل ہجوم نے شری لنکن مینیجر کو توہین مذہب پر قتل کر کے لاش کو جلا دیا. کل وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ موجودہ حکومت اب ایسے واقعات کو مزید برداشت نہیں کرے گی. جب تک وہ زندہ ہیں تو سیالکوٹ جیسے واقعات نہیں ہوئیں گے. نہیں، کل میں وہاں پر موجود بھی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں. ہم نے سراہا پرائم منسٹر کی بات کو، لیکن کیا یہ پریکٹیکل بات ہے؟ ایک دفعہ پھر دیکھیے پرائم منسٹر کو. جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. اور خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی، کسی کو الزام لگا دیا، وہ بیچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا. نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، وہ جیل میں بیچارہ رہ جاتا ہے. شیریں مزاری صاحبہ ہمیں جوائن کریے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دس پروگرام. شیریں مزاری صاحبہ، پرائم منسٹر نے قوم کو یقین دلایا کہ جب تک وہ زندہ ہیں ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. حکومت اس طرح کے واقعات کو کیسے روکے گی؟ دیکھیں، ہمارے قوانین موجود ہیں، دہشت گردی کے قانون موجود ہیں اور قانون موجود ہیں، تو قانون سارے موجود ہیں. ان کی سٹرونگ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اور وہ اب ہم کریں گے کہ سوئفٹ سپیڈی کورٹس بنے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو کے کنوکشنز ہوں، تاکہ ایک سخت اور کلیئر کٹ قوم کو بھی میسج جائے کہ اس قسم کی ویجیلانٹی مابز جو ہوتی ہیں یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے ریاست کو. اور
قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے آپ چارج کریں ایک سیولائز طریقے سے. یہ کیا کہتے ہیں جو آپ جانوروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں یہ ہم نہیں ایکسیپٹیبل ریاست میں, نہ کسی جمہوری سیولائزڈ سوسائٹی معاشرے میں اس قسم کی چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. اور یہ ریاست اور حکومت کا کام ہے کہ قوم کو ایک سخت اور کلیئر کٹ پیغام دے کہ کیا چیزیں نہیں برداشت ہوں گی, جو کہ تشدد ہے لوگوں پہ, جو موب وائلنس ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا, ظلم اور تشدد کرنا, بجائے اس طرح سے جس طرح سے ہوا ہے سیالکوٹ میں. پوری نہ صرف قوم کی اور ریاست کی بدنامی ہے, یہ اسلام کو بدنام آپ کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بدنامی بھی ہے, غلط بھی ہے, لیکن ایک خاص بات جو کل پرائم منسٹر نے کی کہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں نہ وکیل تیار ہوتے ہیں, جو جج ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. سو کیا حکومت اس طرح کے کیسز کی جلد از جلد ٹرائل کرنے کے لیے, سپیڈی ٹرائل کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو بڑا سینسٹیو ایشو ہے یہ پرائم منسٹر نے بہت ٹائملی اس کو اٹھایا ہے, کیونکہ یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں, ان کی فیصلے نہیں ہو رہے, ہیئرنگز نہیں ہوتی, تو اس کا کوئی کنسلٹیٹیو جوڈیشری کے ساتھ کنسلٹیشنز کے ساتھ کوئی راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا. کہ ویسے بھی ہمارے اب کرمنل لاء کی پوری ریویژن اور اپ ڈیٹنگ اور ریفارم ہو رہی ہے پورے کرمنل لاء سسٹم کی, تو اس میں ٹائم فریمز بھی آ رہے ہیں کیسز کے لیے. لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے کنسلٹیشن جوڈیشری کے ساتھ کرنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کوئی راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا کہ یہ مسئلے حل ہوں اور جلد حل ہوں اور انصاف ہو. ہمیں ماضی میں دیکھا ہے کہ اسٹیٹ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہوگی یا پریشر میں آئے گی, اس دفعہ ہم نے بڑا سٹرونگ ری ایکشن دیکھا ہے. کیا ہم نو ٹالرنس کی طرف جائیں گے؟ پچھلی دیکھیں یہ ہماری ایک بہت چلتا آ رہا ہے. آپ نے کچھ کیسز منشن کیے, مشال خان کا کیس ہے, 2 ہمارے کرسچن کپل تھا جس کو جلایا گیا. تو یہ بھیانک ناک جس قسم کی چیزیں ہوتی آ رہی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا جو کل پیغام تھا وہ بہت کلیئر تھا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کسی کو کہ کیا پیغام حکومت کی طرف سے لوگوں کے لیے آیا ہے. سو ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ قاتلوں کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں سزا جدھر ہو بھی جاتی ہے, ایک دیکھیں حکومت جو کر سکتی ہے کرے گی, لیکن لوگوں نے بھی تو اپنی ذہنیت بدلنی ہے نا. حکومت نے تو نہیں ہیرو بنایا کسی کو, یہ تو آپ کے لوگوں کی ذہنیت ہے جنہوں نے ہیرو بنایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک واضح طور پہ پیغام پرائم منسٹر کی طرف سے حکومت کی طرف سے چلا گیا ہے, لیکن اب ہم نے اپنی قوم کی سوچ اور ذہنیت بھی درست کرنی ہے کہ اس طرح کے آپ نہیں کام کر سکتے, اس طرح کے جو آپ بھیانک ناک چیزیں کرتے ہیں لوگوں پہ, یہ بالکل انیکسیپٹیبل ہے ملک میں. اور اس سے بدنامی صرف ریاست اور حکومت کی نہیں ہوتی, قوم کی صرف نہیں ہوتی, ہمارے مذہب کی یہ کیا کہتے ہیں آپ بدنامی کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, آپ کا آرٹیکل بھی آج پرنٹ ہوا ہے, انتہا پسندی کا سونامی آپ نے اس کو کہا ہے. میں نے پاکستان بنتے ہوئے تو نہیں دیکھا, مظہر عباس صاحب نے لکھا ہے, بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں پڑھا ضرور ہے, ان لازوال قربانیوں کے بارے میں جس کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں ملا. سوچتا ہوں کہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے شاعر مشرق علامہ اقبال کے تصور میں بھی اس کی یہ تصویر نہیں ہوگی جس کی لپیٹ میں اب پورا ملک آ چکا ہے. ویری سٹرونگ لائن. سیالکوٹ یقیناً ہمارے شاعر مشرق کا شہر ہے, بٹ مظہر عباس صاحب اس سے کیسے نکلنا ہے؟ کل ہم نے دیکھا انسینٹیو لیا ہے پرائم منسٹر نے, لیکن اس میں کس کس کی مدد درکار ہے اور کیا کیا کرنا ہے؟ شکریہ فریہ. دیکھیے کوئی ایک صرف آپ کوئی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی ایک منسٹری انوالو نہیں ہو سکتی, اس میں وی ہیو ٹو انوالو دی انٹائر نیشن. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے, ایک اس کا میں نے کل بھی ایک جگہ یہ بات کی تھی
کہ دیکھیں 4 چیزیں ہوتی ہیں جو انتہا پسندی کو جنم دیتی ہیں. ایک ہے پاورٹی، دوسری ہے ایجوکیشن، تیسری ہے ان امپلائمنٹ اور چوتھی ہے پاپولیشن. جو آپ کیا اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کون لوگ جن کی ابھی شیریں مزاری صاحبہ بات کری تھی وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ظاہر ہے ایک عام آدمی سے اگر آپ جا کے بات کریں تو وہ اتنا ڈیپ تو نہیں جاتا، تو کوئی نہ کوئی اس کو وہ ساری بتاتا ہے اور وہ اس کو یقین کر کے وہ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. تو جب کل پرائم منسٹر نے بات کی تو پرائم منسٹر کی بات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ پہ الزام لگ گیا تو ڈیتھ از انیویٹیبل. یعنی آپ بھلے رہا ہو جائیں، آپ کا ٹرائل نہیں ہو پاتا، یا تو جیل میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ جیل میں مار دیے گئے، اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں. اصل چیز یہ کہ اس الزام لگانے کی تحقیقات کیسے ہوں، کتنی اسپیڈی تحقیقات ہوں، اور اصل چیز یہ کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ اگر اس نے کھڑے ہو کے کسی موت کے سامنے وہ الزام لگا دیا تو آپ پورے موت کو کیسے کنٹرول کریں گے. ہجوم کی اپنی سائیکی ہوتی ہے اور یہ جو چیز ہے یہ بہت سینسٹیو ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے یہاں ایک تھاٹ پروسیس ختم ہو گیا ہے. اگر آپ جائیں مدرسوں کو تو چھوڑ دیں، مدرسوں میں میں پھر کہوں گا مدرسوں سے زیادہ مجھے ڈینجرس سچویشن کالج اور یونیورسٹیز میں لگ رہی ہے. وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس میں جا کے آپ کیونکہ جہاں گفتگو ختم ہو جائے، جہاں دلیل سے بات کرنا ختم ہو جائے، وہاں پھر یہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں کہ آپ کیونکہ ون سائیڈڈ نیریٹو چل رہا ہوتا ہے، اس کا کاؤنٹر آ ہی نہیں پاتا، اس میں وہاں گفتگو ختم ہو جاتی ہے. تو صرف کل وزیر اعظم نے یہ بات تو کی کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اب یہ جو چیز ہے یہ مسئلے کا حل نہیں نکالتی کہ میں نہیں چھوڑوں گا. آپ کے سامنے ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آپ کے سامنے ایک پلان ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے، لانگ ٹرم. آپ دیکھیں نا 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس کے تحت آپ نے کئی سو ٹیررسٹ کو تو مار دیا، لیکن کیا آپ وہ چیز ختم کر سکے؟ نہیں ختم کر سکے. اس لیے کہ آپ نے ٹیررزم کو ٹارگٹ کیا، ایکسٹریمزم کو ٹارگٹ نہیں کیا. ایکسٹریمزم لیڈ ٹو ٹیررزم. یہ بڑی اہم بات آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے مظہر عباس صاحب، کیونکہ اسی کا حصہ تھا کہ آپ نے ایکسٹریمزم جو آپ کی سوسائٹی میں ڈیپ روٹڈ کازز ہیں ادھر جانا ہے، ادھر تک نہیں گئے، اوپر سے آپ نے ختم کیا، یقیناً کیا، ویل ڈن. لیکن جو آپ نے اندر روٹس کی طرف جانا تھا وہ ویسے کہ ویسے موجود ہیں، میں بھی وقتی طور پہ کیا ہو. سو کوئک کوسچن ٹو شیریں مزاری صاحبہ کہ خاص طور پہ اگین اٹس اے سینسٹیو ٹاپک، جس سے مظہر صاحب نے بھی کہا، بہت ادب سے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں ریلیجن کے، ہمارے علماء کرام ہیں، انفارچونیٹلی ان کے اپنے اندر ہی اختلاف شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ان معاملات پر. سو کیا کرے گی حکومت سب کو ایک پیج پہ لانے کے لیے؟ سزا جدھر ہو بھی جاتی ہے، ایک دیکھیں حکومت جو کر سکتی ہے کرے گی، لیکن لوگوں نے بھی تو اپنی ذہنیت بدلنی ہے نا. حکومت نے تو نہیں ہیرو بنایا کسی کو، یہ تو آپ کے لوگوں کی ذہنیت ہے جنہوں نے ہیرو بنایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک واضح طور پہ پیغام پرائم منسٹر کی طرف سے، حکومت کی طرف سے چلا گیا ہے، لیکن اب ہم نے اپنی قوم کی سوچ اور ذہنیت بھی درست کرنی ہے کہ اس طرح کے آپ نہیں کام کر سکتے. اس طرح کے جو آپ بھیانک ناک چیزیں کرتے ہیں لوگوں پہ، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے ملک میں. اور اس سے بدنامی صرف ریاست اور حکومت کی نہیں ہوتی، قوم کی صرف نہیں ہوتی، ہمارے مذہب کی یہ کیا کہتے ہیں آپ بدنامی کر رہے ہیں. We'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. موجودہ حکومت کا بیانیہ احتساب اور گورننس کو بہتر بنانے کا تھا، لیکن اب موجودہ حکومت کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد عوام کی اکثریت حکومت کی کارکردگی سے مایوس دکھائی دے رہی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تازہ ترین سروے میں بھی عوام کو مایوسی
ही की झलक नजर आएगी। अगर हम इस सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने मुल्क में करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक रिपोर्ट जो जारी की है, उसके मुताबिक पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट जबकि अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पे है। बदनवान इदारों में कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर तीसरे नंबर पर है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बदनवान इदारों में सेहत चौथे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पांचवें, लोकल गवर्नमेंट छठे, तालीम सातवें, टैक्सेशन आठवें और एनजीओज बदनवानवी में 90 नंबर पर हैं। 51.9% लोगों का ख्याल है कमजोर एहतसाब बदनवानी की वजह है। 29.3% लोगों की राय के मुताबिक करप्शन की वजह ताकतवर लोगों की लालच है। 18.8% लोगों का ख्याल है कम तनख्वाह बदउनवानी की बड़ी वजह है। रिपोर्ट में 85.6% शहरियों ने वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। शहरियों ने कहा है कि सख्त तरीन सजाएं, सजा याफ्ता करप्ट अफराद को अवामी ओहदे पर आने की मुकम्मल पाबंदी की जरूरत है। मकामी हुकूमतों का निज़ाम ना होने से भी करप्शन में इजाफा हुआ है। सर्वे में 92% पाकिस्तानियों की राय में गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में महंगाई और अशिया की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर में नाअहली, करप्शन और हुकूमती अमूर में मुदाखलत से महंगाई बढ़ी है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू ब्रिगेडियर हारिस। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है या मुख्तलिफ फैक्ट्स जो आपको उस तक नजर आ रहे हैं, नैब की सूरत हाल है, क्या हम कह सकते हैं कि एहतसाब के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है? देखें फरिया, बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान में बड़ी क्लियर कुछ बातें बताई गई थी। नंबर 1 वाज जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, मदरसा रिफॉर्म्स। ये क्यों नहीं किए गए? आई मीन दिस वाज अ वेरी गुड अमृत धारा फॉर एवरीथिंग। एंड अगर हम उनके ऊपर 20 पॉइंट अमल कर लेते तो आज पाकिस्तान इस स्टेज पे ना होता जिससे हम गुजर रहे हैं। चाहे वो अकाउंटेबिलिटी की बात करें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा जी हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, लुटा हुआ पैसा लेकर आएंगे, मुल्क में करप्शन खत्म करेंगे, नहीं कर सके। वजह यह कि एक तो सिस्टम बहुत खराब था एंड ही डिडंट नो कि कितना बड़ा माफिया जो इसको रेजिस्ट करेगा और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लाइकवाइज फिर उसके बाद हुकूमत की कमजोरी ये रही कि अगर हुकूमत उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्ट्री या नैब के साथ बैठ के एक लाएअमल बनाते मुल्क के वसी तर इंटरेस्ट के अंदर कि जी ये 20 करप्शन केसेस हैं, मेगा करप्शन केसेस हैं, इनको हमने इंसाफ के तकाजे तमाम पूरे करते हुए जल्दी से जल्दी निपटाना है और हमने ये लुटा पैसा वापस लेना है। इसके लिए एक सिस्टम बनाते कि 3 महीने कोर्ट को टाइम दे देते, सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरी जज डिटेल कर देते और डे टू डे हेयरिंग होती, कोई डिटेलिंग प्रैक्टिस होती वो रोक ली जाती। अभी पंजाब में नैब में जो भी जज अकाउंटेबिलिटी पोस्ट होता है, जब केस वहाँ लगता है 1-2 महीने के बाद उसको पोस्ट कर दिया जाता है, हाई कोर्ट पोस्ट कर देता है। सो जुडिशरी इज अ मेन हर्डल इन एलिमिनेटिंग करप्शन फॉर पाकिस्तान और पुलिस उसका पूरा साथ देती है। इसलिए हम ये बात करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म और जुडिशल रिफॉर्म। आपने अभी तक हमने देखा कि जितने गवर्नमेंट रिट में जुडिशरी इंटरफेयर करती है, कभी कोई रिमार्क्स दे देते हैं, कभी कोई कर देते हैं, बट अगर इंटरनल सिस्टम देखें तो व्हाट हैव दे ब्रॉट चेंजेस। चीफ जस्टिस का ये काम था, लोअर कोर्ट्स में बेचारे 20-20 साल से केसेस आते हैं, सारा दिन करके चले जाते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। हाई कोर्ट के जज ये बड़ी बिलीवेबल है, यू बिलीव दिस रिपोर्ट? इसमें जो पुलिस अदलिया जो हायरार्की बताई आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है? बिल्कुल। और उसमें मुझे उम्मीद भी कोई नजर नहीं आती। देखिए पर ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जजेस को चेंज करने का तरीका जब तक सिलेक्शन हाई कोर्ट का सिस्टम चेंज नहीं होगा, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू आए, लॉयर्स आते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, जज बन जाता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दैट नेक्सस ऑफ बार एंड बेंच मस्ट बी चेंज। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक और मामला भी जो अब बिल्कुल आपके हर तरफ नैरेटिव में नजर आ रहा है वो ये कि नैब पे इल्जाम है कि वन साइडेड एहतसाब है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये बात करती हैं जो कि अपोजिशन में है, इतना करती हैं कि डिफेंसिव होकर चेयरमैन ने जवाब देना पड़ा, वो भी देखिए। लोग आपने खुद नोटिस लिया है तो हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग आप जरा जज्बात में ना साफी इत्मीनान से बात करें। साफियों का ये मतलब नहीं कि आप अननेसेसरी शाउट करें। नहीं, ठीक है। क्या आपको ये सप्तान खान के खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं है?
मिलियंट्रीज के बारे में कार्रवाई जारी नहीं है। मालूम जब BRD के बारे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोकी है, क्या वो हमने नहीं की? अलीम खान के बारे में क्या तारीफ बहुत कम करते हैं ना, ये बड़ी प्रॉब्लम। सर आटा गंदम चीनी का स्कैंडल था, उसका क्या हुआ? वो हमारे पास स्कैंडल किसी शक्ल में नहीं है। वो अगर ये क्वेश्चन आप FIA से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मजहर अब्बास साहब, आप मुतमईन हैं चेयरमैन नैब के जवाब से? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। उसकी वजह ये कि देखिए, असल चीज़ फरिया, ये जो इस वक्त आपने वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, खैर मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का अपना एहतसाब भी बहुत ज़रूरी है, उन पर भी माजी में बहुत से क्वेश्चंस आ गए हैं उनके ऊपर, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप इस सर्वे को देखें, देखिए इसमें पुलिस और अदलिया, ये दो ऐसे इदारे हैं जिससे आम आदमी का डायरेक्ट एक्सेस होता है। यानी वो आप सिविल कोर्ट ले लें, सेशन कोर्ट ले लें, एंटी टेररिज्म कोर्ट ले लें, और पुलिस से, तो जो सर्वे किया गया वो उस दायरे में रह के किया गया कि आम आदमी का एक्सेस कहाँ होता है और उसे डिफ़िकल्टीज कहाँ पेश आती हैं। और पुलिस में मैं आपको बता दूं, पुलिस में एक सेक्शन लगाने के और एक सेक्शन हटाने के 2 से 2.5 लाख रुपए तक लिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं अगर वो ज्यादा सीरियस केस है। एंटी टेररिज्म एक्ट लगाने के, एंटी टेररिज्म क्लॉज निकालने के, क्योंकि मैंने साल क्राइम रिपोर्टिंग और कोर्ट रिपोर्टिंग दोनों की हैं, इसलिए मुझे अंदाजा है कि सूरत हाल कितनी खराब है। लेकिन ये सिर्फ ये 2 इदारों का ही मसला नहीं है। जो आपकी सिविल एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दूसरी एजेंसीज हैं, कोई एक अच्छा होता कि एक सर्वे में कोई एक क्वेश्चन ये भी होता कि बताएं कौन सा इदारा है जो कम से कम या करप्ट नहीं है। वो जब आप करते तो आपको अंदाजा होता कि शायद कोई पाकिस्तान में एक इदारा नहीं है। इसीलिए मैंने एक कॉलम लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि करप्शन जो है रियासत का 5वां सतून है, और वो उन सारे 4 सतूनों पर हावी है वो, क्योंकि ये 4 सतून उठा लें उसमें कहीं ना कहीं आपको ये फैक्टर नजर आएगा। तो ये बात अगर चेयरमैन हारिस, जी प्लीज गो अहेड, मैं बाद में बात कर लूंगा, कोई मसला नहीं। जी अब आप बात मुकम्मल कर लीजिए। चेयरमैन नैब के हवाले से आप कह रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे नैब के चेयरमैन ये भी बताएं कि नैब ने खुद कितने केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, क्योंकि और हारिस साहब को ज्यादा पता होगा कि नैब के कानून में ये भी है कि नैब खुद भी जहां उसे करप्शन नजर आए, नैब खुद भी जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि जी कंप्लेंट आएगी तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और वहां तक वो उन्होंने उसको कन्फाइन कर दिया। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है हमने अकाउंटेबिलिटी को पॉलिटिसाइज कर दिया है। राइट, सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर? नहीं, देखिए, एक तो जाहिर है कि ये रिपोर्ट किसी हद तक पाकिस्तान के इस वक्त जो अबतर हालात हैं उसकी अक्कासी करते हैं। ये अगर ये रिपोर्ट ना भी आती तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन या फिर महंगाई, वो ये जब से ये हुकूमत आई है तो मुसलसल अपने ही रिकॉर्ड ये तोड़वा रही है। फिर दूसरा हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ना होने के बराबर रह गई हैं, और हमारा जो GDP का ग्रोथ है वो एक साल ऐसा भी आया कि अफगानिस्तान से भी हमारी परफॉर्मेंस बुरी रही। फिर तीसरा ये कि हुकूमत की पॉलिसियों में कोई तसलसल नहीं है। अभी तक उनको नए लोग आ रहे हैं, वो अपने तजर्बात आजमा रहे हैं। पहले असद उमर, फिर हफीज शेख, फिर हमाद अजहर, फिर शौकत तरीन, और एक लेबॉर्ट्री पाकिस्तान की मईशत को बना दिया गया है। और फिर जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उसने जो कुछ किया उसको जिस तरह इंतकाम के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, तो उसकी वजह से करप्शन बढ़ी तो है लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई, और उल्टा उसकी वजह से ना अब कोई सरकारी अफसर दस्तखत कर रहा है, ना कोई दूसरा जिम्मेदार रिस्क ले रहा है, और ना
یہاں پہ کوئی سرمایہ کاری کا رسک لے رہا ہے. تو ایک طرف معیشت بھی تباہ ہو گئی, کرپشن عملاً بڑھ گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ عوام کا جینا دوبار ہو گیا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ رپورٹ درست ہے, بلکہ یہ ان مسائل کا بہت معمولی احاطہ کرتا ہے. اس وقت عام آدمی کے مسائل اور پاکستان کے مسائل اس سے کئی گنا زیادہ سنگین ہیں جو اس رپورٹ میں منشن کی گئی ہیں. مسائل اس سے کئی زیادہ سنگین ہیں, کہنا ہے سلیم صافی صاحب کا. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ایک اور معاملہ پی ڈی ایم کا, کہاں تک پی ڈی ایم کے معاملات پہنچے ہیں؟ سلیم صافی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کی کال دے دی ہے پی ڈی ایم نے, کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس 2018 کے بعد جو پاکستان کے سسٹم کے ساتھ جو ٹریجڈی ہو گئی ہے, وہ ٹریجڈی ایک یہ بھی ہے کہ جس کو حکومت دلوائی گئی ہے ان کو حکومت کرنی نہیں آتی, اور جن کو اپوزیشن میں دھکیلا گیا ہے ان کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ اس دوران حکومت کی کوئی ادا حکومت والی نہیں رہی. عموماً حکومت اداروں کے مابین اور سول سوسائٹی یا اپوزیشن کے درمیان برج کا کام کرتی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو اداروں اور اپوزیشن کے فیصلوں کو بڑھانے کا کام کر رہی ہے. پھر حکومت اداروں کے لیے ڈھال بنتی ہے. یہ واحد حکومت ہے جو اداروں کو اپنے لیے ڈھال بناتی ہے. پھر یہ کہ اپوزیشن لیڈر آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو نام نہاد اپوزیشن ہے, لیکن قومی سلامتی کے اجلاسوں میں بھی یا پھر اہم آئینی عہدوں پہ تقرری کے سلسلے میں بھی عمران خان صاحب ان کو بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. تو جو رویہ عموماً اپوزیشن کا ہوتا تھا وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا ہے. دوسری طرف اپوزیشن کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی وہ پی ٹی آئی سے زیادہ تابعداری کر رہی ہے. اس نے جو پہلے ماحول بنایا بھی تو ڈھیل کے لیے بنایا, اور جب ان کو ڈھیل مل گئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ سسٹم وہ عمران خان سے بھی شاید زیادہ عزیز ہے. یہی معاملہ اب مسلم لیگ نون کا ہے. مسلم لیگ نون کے ہاں پہلے تو بیانیے کا کرائسس ہے کہ 2 کشتیوں پہ سوار ہیں, اور اب ان کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے, جس کی وجہ سے تو یہ پی ڈی ایم ان توقعات پہ پوری نہیں اتر سکی جو کسی زمانے میں اس سے وابستہ کی گئی تھی. آگے دیکھنا یہ ہے, مجھے اب بھی لگتا یہ ہے کہ یہ مارچ کی اتنی لمبی تاریخ انہوں نے اس لیے دے دی ہے کہ وہ درمیان میں کسی اور امید کچھ اور حوالوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں, اور اگر وہ امید ان کی پوری ہو گئی اور جو عمران خان صاحب کے ایک پیج کا سلسلہ ہے وہ اگر ختم ہو گیا تو پھر تو اس مارچ سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ باتیں پوری نہ ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ مارچ کے دوران جو ہے پھر یہ لوگ مارچ کر لیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں حکومت ختم ہو. بغیر نواز, آپ سلیم صافی صاحب کی رائے سنی, اپوزیشن کا رول, گورنمنٹ کا رول, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا؟ کیا اپوزیشن کا رول یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو گرائے, لیکن شیڈو کیبنٹ یا ایک پلان, وہ آپ کو پی ڈی ایم میں سے کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ فریہ, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی گورننس بہت پور تھی, لیکن اس سے پور اور ویک اپوزیشن نے ان کو بڑی اسٹرینتھ دی ہے. بلکہ وہ سے یہ فرینڈلی اپوزیشن رہی, ان کی آپس میں اتنے اختلافات ہیں. ان کے پاس پہلے نیریٹو تھا کہ جی آپ یہ جو ہے یہ غلط حکومت ہے, کسی طریقے سے لائی گئی ہے. اب نیریٹو ٹوٹل مہنگائی کا چینج کر لیا ہے. آپ اس وقت آپ کے پاس کوئی اور نیریٹو تھا, آپ نے نیریٹو وہ بھی لیا جس میں آپ کے عوام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, پھر پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑ گئی. اس وقت پیپلز پارٹی کے چیف آپ نے پریزیڈنٹ کو دیکھا صاحب زرداری کو کس طرح وہ نواز شریف کے خلاف بات کی ہے. تو پی ڈی ایم ہیز لاسٹ اٹس امپیکٹ, اور ایک دفعہ تحریک جب دم توڑتی ہے تو اس کو دوبارہ اٹھانا بڑا مشکل ہے. اگر مجھے اجازت ہے, کیونکہ جو آپ نے بات کی ہے عباس صاحب, میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی, آپ نے کہا برانڈ پی ڈی ایم ہیز فنشڈ, ختم ہو گیا پی ڈی ایم کا برانڈ.
آپ دیکھ لیں 3.5 سال کی 3.5 سال دیکھ لیں. پی ڈی ایم تو خیر پی ڈی ایم کو بنے تو ابھی 1.5 سال ہوا ہے، لیکن 1.5 سال میں اور کلیکٹیولی پوری اپوزیشن کو 3.5 سال میں دیکھ لیں. جس اپوزیشن کے پاس ایک اپر ہاؤس میں میجورٹی ہو اور وہ وہاں کچھ نہ کر پائیں، وہ اپوزیشن پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی آ بھی جائے تو وہ کیا پرفارم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو پرفارمنس ان کی دیکھ لینا. چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھ لیں، سینٹ کے الیکشن میں آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں. تو اپوزیشن کلیکٹیولی اور پی ڈی ایم پرٹیکولرلی ہیز فیلڈ. اور پی ڈی ایم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ایز اے برانڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ چل ہی نہیں پا رہی گاڑی. آپ دیکھیں جب بھی لانگ مارچ کی بات آتی ہے ڈیٹ پڑ جاتی ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، آپ سب لوگ انہیں جانتے ہیں، آیت اللہ دورانی مرحوم. وہ بہت اچھی اس نے ایک مرتبہ بات کی 2013 کے الیکشن کے وقت. میں نے کہا کہ کیا چانسز ہیں؟ تو اس نے کہا اس مرتبہ ہمارا ٹینڈر نہیں کھلا. تو اب وہ اس نے کہا کہ اب حکومتوں کے ٹینڈر ہوتے ہیں 5 سال کے لیے، تو جو اچھا ٹینڈر دیتا ہے اس کی لاٹری کھل جاتی ہے. تو جہاں پولیٹکس جو ہے وہ یہ صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں اس بات پہ آپ کی. آئی ڈونٹ نو مسکراہٹ کا مطلب افرمیشن ہے یا مسکراہٹ کا مطلب فریا اب جو پولیٹکس ہو گئی ہے وہ بلٹ پروف پولیٹکس ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیں ان میں سے 90% لوگ جو پولیٹکس کر رہے ہیں وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوتے ہیں. پہلے پولیٹکس ہوتی تھی زمین کی پولیٹکس، زمین میں پولیٹکس ہوتی تھی، گراؤنڈ پولیٹکس ہوتی تھی. تو اب کیا ہے؟ سوری کوئک بریک میں جا رہے ہیں، یہیں سے بات کو آغاز کریں گے. ایک بریک لے لیں کوئکلی. اینڈ ویلکم بیک. سعید صافی صاحب، استعفوں کی بھی بار بار بات ہوتی تھی، کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب استعفے نہیں آئیں گے؟ ایک تو پیپلز پارٹی نے اس وقت ڈیل کر کے اور پی ڈی ایم کو دھوکہ دے کے خود پی ڈی ایم کو بھی ایک عذر دے دیا تھا استعفوں کے حوالے سے. مثلاً پھر مسلم لیگ نون کو یہ جواز مل گیا کہ جی اب ہمارے استعفوں سے حکومت ختم نہیں ہو سکتی. تو پہلی صورت میں اگر سب مل کے استعفے دیتے تو اس سے حکومت گر سکتی تھی، اور اب اگر ہم اکیلے استعفے دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر حکومت کو فائدہ ہوگا، نقصان کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب جب مسلم لیگ نون استعفوں کے آپشن سے پیچھے ہٹی ہے تو میرے خیال میں وہ کسی امید میں پیچھے ہٹی ہے، اور ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ اگر اب کے بار کوئی ان ہاؤس چینج کی کوشش کی جائے گی تو عمران خان کو ان سرکلز کی طرف سے ریسکیو نہیں کیا جائے گا جو ماضی میں جہاں سے ان کو ریسکیو کیا جاتا تھا. بریگیڈیئر صاحب، یہ تو تمام تجزیہ آپ نے سن لیے سینئر اینالسٹ کے، تو امیدوں کی کہانیاں ہیں، کہیں سے اشارے ملنے یا امپائر کی انگلیوں کا انتظار ہے، ایسا ہی ہے اب؟ نہیں فریا، دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط اس طرح بات ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا آئی ووڈ سے کہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے، جو آئی تھنک اس سے پہلے مظہر عباس نے بات کی تھی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس ورچوئل کانفرنس میں سربراہ کی مولانا فضل الرحمان امبیرسمنٹ میں اپنا استعفیٰ پیش کریں گے، اس لیے کہ اب ان کی اتنی دفعہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے. پہلے پیپلز پارٹی نے ان کو جھٹکا دیا. I'll rephrase it. مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ میں تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے بھی ریزائن کر دیں؟ وہ دیکھیں پی ڈی ایم سے ریزائن کریں اس لیے کہ وہ ہی دا پاور ہنگری پرسن نہ ہو. آپ کے سامنے ان کو دیکھیں کہ ان کی کیا، وہ سینٹ سے چیف جسٹ وانٹ پاور، ہر کوشش انہوں نے کر لی. اب اس وقت کیا پی ڈی ایم کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ کوئی جتنی بھی باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسے نیریٹو دیا ہے؟ 1.5 سال الیکشن میں رہ گیا. آئی تھنک ناؤ یو کم ود اے مینیفیسٹو، گیو سولوشن، کنونس ٹو دا پیپل آف پاکستان اینڈ دین گو فار جنرل الیکشن دین ون، اور عوام کے مینڈیٹ سے جیتتے ہیں. کیونکہ بالکل آخری منٹ ہے. مظہر عباس صاحب، بس آپ نیکسٹ نیوز الیکشن کی طرف ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے پریکٹیکلی لانگ مارچ اس لیے بھی مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ مارچ اور اپریل میں تو لوکل باڈیز الیکشن ہونے ہیں. لوکل باڈیز الیکشن کے دوران کیسے لانگ مارچ کریں گے آپ؟ کون اس کو جوائن کرے گا؟ کوئی بھی نہیں جوائن کرے گا. پیپلز پارٹی ادھر لوکل باڈیز میں انوالوڈ ہوگی. پی ایم ایل این جو ہے
وہ پنجاب میں ہوگی. مولانا خود جو ہے وہ کے پی میں خاص طور پہ انگیج ہوں گے. تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم میں سوچنے سمجھنے کی معذرت ہے.